السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ہر ذہن میں یہ سوال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جس خط کا ذکر کیا، جس کاغذ کو لہرایا، وہ کون سے ملک نے وہ کاغذ دیا، کون سی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس نے وہ کاغذ دیا۔ اور پھر بڑا ایک سوال یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب یہ کہا ایک سوال کے جواب میں کہ وہ جو خط تھا، وہ جو وارننگ تھی، وہ جو ایک دھمکی ہے، اس کی اطلاع پاکستان کی سیکورٹی اداروں کو کر دی گئی، یعنی پاکستان کی عسکری قیادت سے اس کو شیئر کیا گیا۔ پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ عسکری قیادت نے اس پر کیا کارروائی کی، عسکری قیادت کا اس پر کیا رسپانس تھا۔ اور پھر ایک یہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ کوئی غیر ملکی ایجنسی یا ہمارا غیر ملکی دوست وہ وزیر اعظم صاحب کو اس کی اطلاع دے رہا ہے، اگر یہ ڈائریکٹلی ان لوگوں کی طرف سے یہ مراسلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی طے ہونا باقی ہے کہ جس خط کو وزیر اعظم صاحب نے دکھایا، کیا وہ تھریٹ لیٹر تھا، وہ ان کے پاس تھی کاپی، یا اگر کسی دوست انٹیلیجنس ایجنسی نے، کسی دوست ملک نے وزیر اعظم صاحب کو وہ اطلاع دی، تو اس پر جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے کارروائی کیا کی۔ بہت یہ اہم سوال ہے۔ اور پھر ہماری انٹیلیجنس جو ہے وہ کیوں اس خطرے سے بے خبر رہی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ان کو یہ سب پتہ ہے کہ یہ کس نے یہ سب کچھ کیا۔ اور پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ نواز شریف صاحب جن لوگوں سے ملتے رہے ہمیں پتہ ہے۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میں آج اپنے یہ جو ساری جو میری آپ سے جو گفتگو ہے، اس میں ان تمام چیزوں کا احاطہ کروں گا، کن سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، کن ممالک کے لوگ اس سازش میں ملوث ہو سکتے ہیں، یہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن آج ایک جو بڑی خبر آ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ حکومت نے آج ایک درخواست دائر کی تھی، کیونکہ الیکشن کمیشن روزانہ وزیر اعظم صاحب کو ایک نوٹس جاری کر دیتا ہے، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے توہین کی ہے، الیکشن قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، آپ فلاں جگہ پر الیکشن کرنے چلے گئے ہیں، جلسہ کرنے چلے گئے ہیں، یہ ایک الیکشن کیمپین ہے، آپ نے اس میں سرکاری مشینری یوز کی ہے، تو اس لیے آپ کو ہم نوٹس دیتے ہیں، آپ پیش ہو۔ وزیر اعظم صاحب پیش نہیں ہوتے، ان کے وکیل پیش ہوتے ہیں، تو اس کے بعد کئی جو ایشوز ہیں، کئی جو یہ اس طرح کے نوٹسز ہیں، ان پر الیکشن کمیشن فیصلہ کرنے کے نزدیک ہے۔ اور فیصلہ کیا کرے گا الیکشن کمیشن؟ جرمانہ کرے گا۔ اب اگر الیکشن کمیشن جرمانہ کر دیتا ہے تو اس کی بنیاد پر کوئی بھی وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کا ڈکلیریشن لے سکتا ہے۔ یہ بظاہر صرف ایک نوٹس نظر آتا ہے اخباروں میں، لیکن یہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا ایک سوچ ہے۔ تو اس کو چیلنج کیا تھا آج وزیر اعظم صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جسٹس عامر فاروق نے اس کی سماعت کی، اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی پیش ہوئے۔ وہاں پر یہ بتایا عدالت کو اٹارنی جنرل صاحب نے کہ وزیر اعظم جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ اس کا خرچہ اپنی جیب سے دے رہے ہیں، وہ خرچہ خود وہ اس کا اٹھا رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے پارٹی اٹھا رہی ہو، وہ سرکاری طور پر استعمال نہیں کر رہے کسی چیز کو، تو اس لیے ان کو الیکشن کمیشن کو روکا جائے کہ وہ کہیں کسی طرح کی سزا نہ سنا دیں۔ تو الیکشن کمیشن نے جو سماعت ہے وہ 6 اپریل تک ملتوی کی ہے، اور اس وقت تک الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ آپ کسی طرح کا بھی کوئی نہ جرمانہ کریں گے، نہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ اور اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ روک دیں الیکشن کمیشن کو کہ عمران خان صاحب کو اب وہ نوٹس نہ دے 6 اپریل تک۔ تو بہرحال جو ایک تلوار الیکشن کمیشن کی طرف سے لٹکائی جا رہی تھی عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی، جرمانہ کرنے کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وقتی طور پر اس کو روک دیا۔ لیکن شہر میں یہ خبر عام ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں، یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ یلغار ہے، اگر ایک بڑا ملک، ایک بڑی طاقت وزیر اعظم عمران خان کو نکالنے کے لیے دھمکی دے رہی ہے، اور ہمارے ہاں جانے انجانے میں لوگ استعمال ہو رہے ہیں، تو پھر وہ تو ہر طرف سے یلغار ہو رہی ہوگی، ہر طرف سے یلغار ہے اس وقت۔ اور وزیر اعظم نے، میں آپ کو وہ بھی جو رات انہوں نے اپنے رفقا سے گفتگو کی، اس کا بھی میں آپ کو احوال دوں گا۔ تو کہانی جو ہے آج عارضی طور پر وزیر اعظم صاحب کی جو نااہلی الیکشن کمیشن سے ہو سکتی تھی، عارضی طور پر اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جسٹس میاں عامر فاروق نے حکم امتناعی دے دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب
وزیر اعظم کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم نے رات یہ بات کہی کہ چند مہینوں سے یہ ہو رہی ہے، اور یہ چند مہینے وہ ہیں جب افغانستان کی پالیسی پر وزیر اعظم صاحب نے بالکل کھل کر یہ بات کہی کہ طالبان کو آپ ریکگنائز کریں، اور یہ کہا وزیر اعظم صاحب نے کہ ہم امن کے پارٹنر ہیں، ہم جنگ کے پارٹنر نہیں ہیں۔ پھر جو انہوں نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ نے تو اڈے مانگے ہی نہیں تھے، مولانا فضل الرحمان کا بیان ہے، شہباز شریف کا بیان ہے، تو یہ انہوں نے خود سے کہہ دیا ایبسولیوٹلی ناٹ۔ اور پھر اس میں ہمارے بہت سارے دوست جو ریٹائرڈ آفیسرز بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کر کے بالکل ڈپلومیسی ختم کر دی، پاکستان کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا، اور بھلے امریکہ کے بغیر ہم کیسے رہ سکتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ آدھا سچ بولتے ہیں، وہ چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ اب اس کی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو ایبسولیوٹلی ناٹ کی بات کوئی ہوا میں نہیں کہی تھی، یہ اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وائس آف امریکہ کی آفیشیل ویب سائٹ پر ایک خبر لگائی گئی، اور خبر یہ تھی کہ پاکستان نے امریکہ کو فضائی اڈے بھی دے دیے، اور وہ جو پاکستان کی سپیس ہے وہ بھی استعمال کرے گا۔ اس پر جب وزیر اعظم صاحب سے سوال کیا گیا تو وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی کہ پاکستان نے کوئی اڈے نہیں دیے، اس بات کی انہوں نے تردید کی۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک امریکن جو ویب سائٹ ہے، غالباً ایک نیوز ایجنسی ہے، ان کے جو رپورٹر ہیں وہ وزیر اعظم کا انٹرویو کرنے آتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے ایک ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے اسی تناظر میں یہ کہا ایبسولیوٹلی ناٹ، پاکستان امریکہ کو کسی طرح کے بھی فضائی اڈے نہیں دے گا، ہم امریکہ کے ساتھ امن کے پارٹنر ہیں، امریکہ کے ساتھ ہم جنگ کے پارٹنر نہیں ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے کیا ہوا، 70-80 ہزار پاکستانیوں کی جانیں ضائع ہوئیں، اور $200 بلین کا نقصان ہوا، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور یہ افغان کلچر کو یہ ایک بڑی فیلسی ہے کہ آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان کو قبول، ان کی حکومت کو ریکگنائز کر لینا چاہیے دنیا کو۔ اب حالانکہ پاکستان نے امریکیوں کی بہت مدد کی، افغانستان سے انخلاء میں ہر طرح کی مدد کی، اور پھر پاکستان نے ابھی تک ریکگنائز بھی نہیں کیا افغانستان کو۔ لیکن یہ جو بات ہے، اس کو اپوزیشن نے یہ کہا کہ جی آپ کو تو یہ ایبسولیوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ انہی دنوں میں اس سے تھوڑا پہلے حامد کرزئی صاحب نے، جو سابق صدر افغانستان، انہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی۔ پھر اس کے بعد جو ان کے انٹیلیجنس کے ہیڈ ہیں افغانستان کے، اور ان کے نائب صدر تھے، انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ اب جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ کام کر رہی تھی اس پورے عرصے میں مل کر انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را، اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اور CIA کے ساتھ۔ تو پاکستان، یہ جو سارے لوگ جو آ کے نواز شریف صاحب سے مل رہے تھے، یہ در حقیقت اسی انٹیلیجنس ایجنسی کے نمائندے کے طور پر آ کے مل رہے تھے، اور وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے یہ سارا جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں، یہ جو پھر ساری پلاننگ بنائی گئی، جس میں جان بوجھ کر عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو نظر انداز کیا گیا، پوری دنیا میں ان کی سبکی کی گئی، اور وہ در حقیقت پاکستان کی سبکی تھی۔ اور یہ بات جو پاکستان کی اپوزیشن ہے، یہ باور کرائی انہوں نے بات امریکہ کی انٹیلیجنس کو کہ اگر امریکی صدر اور امریکی حکام اگر وزیر اعظم عمران خان سے نہ ملیں، ان کو سنب کریں، تو اس وقت اسلام آباد میں اور جو پاکستان کے طاقت کے مراکز ہیں ان میں اتنا امریکی انفلوئنس موجود ہے کہ وہ لوگ عمران خان سے منہ موڑ لیں گے، اور اگر وہ عمران خان سے منہ موڑیں گے تو پھر اگلی چوائس ہم ہی ہیں۔ تو یہ جو یہاں پر، اور یہ میں آپ کو اس کی ایک اور بھی اپنی ایک میری گفتگو ایک رشین امبیسڈر سے ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ پیوٹن پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں، اسلام آباد میں امریکن انفلوئنس اتنا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک فوٹو آپ ہوگی، عملی طور پر پاکستان روس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ یہ وہ حالات تھے۔ تو اس میں ایک بڑی پلاننگ کے تحت وزیر اعظم صاحب کی سبکی کروائی گئی، تاکہ پاکستان میں طاقت کے مراکز یہ سمجھ جائیں کہ اگلا جو مستقبل ہے اس میں اگر امریکہ کو راضی نہیں کیا تو پاکستان کو کچھ نہیں ملنے والا،
اور اگر یہ نہ ملے تو بہت سارے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. یہ مانگتے پاکستان کے عوام کے نام پر ہیں, کھاتے یہ سب خود ہیں. اتنی ایڈ آئی امریکہ کی, کتنی پاکستان کے لوگوں کو ملی؟ 90% ایڈ جو ہے وہ ادھر ہی گئی جن کی جیبیں اتنی گہری ہیں کہ جو ہمالیہ کے وہ کیا کہتے ہیں سمندروں سے گہری جیبیں ہیں, وہ بھر نہیں سکتی, اور وہ بڑی بڑی جو بلڈنگز باہر کھڑی ہوئی ہیں. خیر میں اس بحث پہ نہیں جاتا. تو یہ وہ ساری اسکیم آف تھاٹ تھی, یہ وہ ساری پلان تھی. تو سب سے پہلے مرحلے میں یہ کیا گیا. اس کے بعد پاکستان کے صحافیوں کو یہ بات آف دا ریکارڈ بتائی گئی, ان کے کانوں میں ڈالی گئی کہ وزیر اعظم نے یہ جو ایبسولیوٹلی ناٹ کہا ہے نا, اس نے تو ہماری بارگیننگ ہی ختم کر دی ہے. اس نے تو امریکی جو ہے ہم سے بالکل ناراض ہو گئے ہیں, اور ہم کس طرح اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں رکھ سکتے ہیں. چائنیز جو ہیں وہ تو امریکہ سے بہت بدتر ہیں. چائنیز تو بڑا حساب کتاب کرتے ہیں, چائنیز تو آپ سے ہر چیز کھینچ کے لے جائیں گے. لوگوں کو متنفر کرانے کی کوشش کی گئی چائنا سے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی, میڈیا کا ایک بڑا رول ہے, آپ کو یاد ہوگا جو پہلی اٹیمپٹ اس حوالے سے کی گئی, یہ کہا گیا کہ چائنیز یہاں پر پاکستانی لڑکیوں کو شادی کر کے لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے ان سے پروسٹیٹیوشن کرواتے ہیں. بڑی خبریں میڈیا نے چھاپی کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک منظم پاکستان اور چائنا کو دور کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وزیر اعظم اس پر ایک چٹان کی مانند کھڑے رہے. انہوں نے کہا کہ نہیں. وہ ونٹر اولمپکس میں بھی گئے, چائنا نے انوائٹ کیا, امریکہ نے کہا تھا کہ کوئی نہ آئے, لیکن وہاں پر پیوٹن بھی تھے, وزیر اعظم بھی تھے. پھر اس کے بعد وزیر اعظم کی ملاقات پیوٹن کے ساتھ, ان کا روس کا دورہ, اس سے پہلے امریکہ نے یہ کہا کہ آپ وہاں پر نہ جائیں, اور بہانہ پھر یہ اختیار کیا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ساری ہماری سچویشن ہے اوکرائن پر, تو آپ اگر وہاں پر جاتے ہیں تو آپ ہمارے نمائندے بن کر جائیں, آپ وہاں پر ہمارے جو معاملات ہیں ان کو ایڈوکیٹ کریں. جس پر وزیر اعظم عمران خان نے ٹوٹلی انکار کیا. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں, میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا. اب یہ میں نے سارا آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ کس طریقے سے موساد, CIA, را اور NDS, ان کے مشترکہ نمائندے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے ملتے رہے. پھر اس کے بعد یہ ساری کی ساری پاکستان میں ان چیزوں کو آرگنائز کیا گیا. اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں, اس پوری سازش میں اگر آپ یاد کریں گے تو جناب بلاول بھٹو 2 دفعہ امریکہ گئے ہیں, اور ان کے ویئر اباؤٹس, کس سے ملے, کہاں ملے, کیا ہوا. بتایا جاتا ہے کہ ہائی جو آفیشلز ہیں, خاص طور پر انٹیلیجنس آفیشلز, رپورٹڈلی یہ بتایا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو کی ان سے ملاقاتیں ہوئیں. اور پھر اس کے بعد یہ ساری سازش سامنے آئی. اور اس میں اب جو بڑا سوال ہے کہ جو میں نے شروع میں کیا کہ پاکستان کی فوج کی قیادت, جب ان کو یہ ساری انفارمیشن دے دی گئی, ان کا ریئیکشن یقیناً پاکستان کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا تھا, وہ کیا ہے, اور کیا اس انٹرنیشنل سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہماری ایجنسیز, ہماری افواج کوئی رول پلے کر رہی ہیں, یا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کنسپریسی کے خلاف وہ نیوٹرل رہیں گی, اس کو وہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ نہیں سمجھتے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہیں, پاکستانی ان کو جاننا چاہتے ہیں. وزیر اعظم نے بڑی سمجھداری سے, بڑی ذہانت سے جو انٹرنیشنل کنسپریسی ہے اس کا ذکر کیا ہے. انہوں نے اپنے اداروں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, لیکن یہ وہ سوال ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اور لوگ ان کو شاید سننا چاہیں گے, اور اس حوالے سے بہت سارا ابہام ہے. میں مزید جو اس وقت ساری کہانی ہے, وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں, آگے ان کی مووز کیا ہوں گی, پاکستان کی پولیٹیکل مینوورنگ کیا ہے, میں آپ کو جلد اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں آگاہ کروں گا. پاکستانی عوام کا اعتماد ہے پاکستان کے اداروں پر بھی, پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ پر بھی, اور وہ توقع کرتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق حل ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.